زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اور آج ہم نے ایسے ہی جوان کو ڈھونڈا ہے جو صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی جو ہے اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ could you imagine کہ he is the ون اینڈ اونلی پریزیڈنٹ آف اے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی بھی ایسی جو پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایک بڑا زبردست مقام رکھتی ہے، اور سپوز ٹو بی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان پرائیویٹ سیکٹر۔ اور پوری دنیا میں اتنا ینگ پریزیڈنٹ یونیورسٹی کا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم صاحب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تعریفیں آپ کی بہت ساری ہیں، لسٹ آپ کی بہت ساری ہے، میں نے کہا لیکن شروع کریں تاکہ باقی باتیں پھر ساتھ ساتھ ہوتی رہیں۔ سر سب سے پہلے آپ کی منسٹریز پہ بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں یہ ینگسٹ پریزیڈنٹ آف یونیورسٹی مطلب کیسے، کیا، کب، کہاں، کیوں؟ یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسی قسمت میں چیزیں آپ کی لکھی ہوتی ہیں جن کے لیے کبھی آپ کام نہیں کرتے یا آپ سوچتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ اوبویسلی محنت کرتے ہیں، اور اگر آپ کے اندر ایسی کوئی طلب ہو کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کریں جس سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے یا ملک کی کوئی خدمت ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے اور موقع فراہم کرتا ہے۔ تو میں اپنی کوئی اس میں قابلیت نہیں سمجھتا۔ نہیں سر، قابلیت ہے تو آپ یو ایم ٹی کے پریزیڈنٹ ہیں نا سر، ایسے تو آپ نہ کہیں کہ قابلیت نہیں ہے۔ لیکن اچھا پریزیڈنٹ آپ بن گئے، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ باقی یونیورسٹیز اور آپ کی یونیورسٹیز میں ڈفرینس کیا ہے، اور کس طرح سے آپ یوتھ کو کیٹر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے یوتھ ہی ہے، اور یوتھ آپ خود بھی ینگ ہیں، مطلب آگے آپ ہی ہیں، ہم نے تو اپنا ٹائم گزار لیا۔ تو ہاؤ ڈو یو فور سی کہ کیا آپ چینجز لے کے آ رہے ہیں یوتھ میں اور اپنی ایجوکیشن سیکٹر میں خاص طور پہ؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کام کرنے نکلتے ہیں تو سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کس ویژن سے اور کس آئیڈیالوجی سے اس مشن کو یا جو بھی آپ کا انٹیٹی ہے، اسٹارٹ اپ ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ ادارہ ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کی جائے، اور عام جو یوتھ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کو وہ اسکل دی جائے، وہ نالج دیا جائے، وہ ایٹیٹیوڈ دیا جائے جو اس کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے گا۔ تو اور جو ایک ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں لرننگ کے اندر، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ادارے میں ان سب کو اس سے انسپائر کرتا ہے۔ اور ہماری یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم ٹیچرز نہیں کہتے، ان کو ہم ریسورس پرسن کہتے ہیں۔ نالج بیسکلی ان کے پاس ہے، اور جو لرنرز ہیں، جو اسٹوڈنٹ عام زبان میں جن کو کہتے ہیں، ہم ان کو پارٹیسپینٹس ان لرننگ کہتے ہیں۔ پارٹیسپینٹس ان لرننگ، تو ہمارا اچھا آپ نے پورا ایک نام سے چینج کر دیا۔ جی، تو ہمارا ایک فلپ ماڈل آف لرننگ ہے جس میں جو انسٹرکٹر ہے ہی از اونلی اے فیسیلیٹیٹر، اور جو مین فوکس ہے وہ سب کا یہ ہے کہ سب لرن کریں، فیکلٹی بھی لرن کریں، اسٹوڈنٹس بھی لرن کریں، اور ادارہ خود ایز این اینٹیٹی لرن کرے اور ایوالو کرے۔ اور جو ہمارا مشن ہے وہ ہے لیڈنگ، تو ہم اس کام کے اندر لرننگ کے اندر لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو انسپائر کرتی ہے، اور ان کے اندر ہم انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وی شوڈ لرن ان لیڈنگ اینڈ وی شوڈ بی لیڈنگ۔ تو یہ ایک ایسا ویژن ہے، ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہمیں باقی اداروں سے تھوڑا سا مختلف کرتی ہے۔ اب جو ہے 2023 میں in addition to being the largest university, we are also the top private sector university in research. This is what I am saying. اور جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ کہ we should create a societal impact، کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں، ملکی جو مسائل ہیں، ان کا ہم حل نکالیں، اور یہ صرف تحقیق کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو پچھلے سال ہمارے تقریباً 1,500 امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز تھے جو کہ انٹرنیشنل ریسرچ جرنلز میں پبلش ہوئے ہیں، اور مین ہماری جو فیکلٹی ہے اس کا بھی یہی موٹیو ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں اور یہ وہ کام کریں جسے ایک کانسیپٹ ہے علم نافع کا، کہ علم وہ ہو جس سے کسی کی زندگی میں کوئی امپرومنٹ آئے، بہتری آئے، پاکستان کو فائدہ ہو، ہمارے سوسائٹی کو فائدہ ہو۔ تو میں آپ سے 2-3 شیئر کرتا ہوں کہ کیا پروجیکٹس ہم کریں۔ جس طرح پاکستان آرمی کا جو نیکسٹ جنریشن یونیفارم ہے، اس پہ ہم R&D کر رہے ہیں کہ اس کو
इंसेक्ट रिपेलेंट और अनडिटेक्टेबल टू रेडार्स बनाए। इसके साथ साथ हमारा जो बिजनेस स्कूल है वो फोकस करता है कि एसएमईज जो आपके छोटे बिजनेसेस हैं इनको किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, इनको किस तरह ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी इकॉनमी के अंदर तकरीबन 70% जो एसएमईज होते हैं। तो हमारा एक हाउसिंग का डिपार्टमेंट है, वो काम करता है, रिसर्च करता है अर्बन प्लानिंग पे कि शहर किस तरह एक्सपैंड करें, लाहौर अगले 50 साल में कैसा होना चाहिए, 100 साल में कैसा होना चाहिए। और उसके अलावा के लो कॉस्ट जो अल्ट्रा लो कॉस्ट हाउसिंग है, बिल्कुल गरीब तरीन आदमी है जिसके पास पैसे ही नहीं है कि वो घर बना सके, तो वो किस तरह। तो एक बात ये है कि हमारा फोकस ये है कि इन किस तरह जो है एक सोसाइटल इम्पैक्ट, रियल वर्ल्ड चेंज ये क्रिएट किया जा सके। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, सिर्फ रिसर्च है या कुछ स्किलफुल चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप डिग्रियां दे रहे हैं, यस रिसर्च के साथ डिग्रियां दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, या स्किल्स भी सिखा रहे हैं उसमें? वो बड़ा एक मिसिंग लिंक लगता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ क्योंकि इत्तेफाक से हमारा एजुकेशन चैनल है, यूनिवर्सिटी से रब्ता रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा मसाइल यही आते हैं कि डिग्रियां ले ली चल ली, और जो इंडस्ट्री है वो किसी और तरफ जा रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रिक्वायरमेंट कुछ और है। उधर भी लोगों को चाहिए, रोज़गार चाहिए, वहाँ पे एचआर चाहिए। एचआर यूनिवर्सिटीज़ बना रही है लेकिन वैसी एचआर नहीं बन पा रही। ये आप इसमें फोकस किया आपने इस चीज़ को कि वो आपस का कोई कनेक्शन जो है वो अच्छा हो और डिस्कनेक्ट ना हो इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी आजकल जो नौजवान नस्ल है उसके माइंड पे ये होता है। देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि स्किल होती क्या है, नॉलेज क्या होती है, और लेट्स से कॉम्पिटेंस क्या होती है। नॉलेज जो है इसकी डेफिनेशन है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म है, दैट मीन्स यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग। स्किल ये होती है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन आप जानते हैं, सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्किल। और एक आगे का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम आम ज़बान में ये सुनते हैं कि कॉम्पिटेंस, ये कॉम्पिटेंट आदमी है या ये कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंसी ये होती है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, और आप उसको सही तरह अप्लाई करते हैं एंड यू लाइक डूइंग इट, तो उसमें आपकी फिर आगे जाके कॉम्पिटेंस डेवलप होती है। तो स्किल जो है वो नॉलेज की एप्लीकेशन है, और स्किल में महारत जो है, जिसे कहते हैं मास्टरी, वो आती है एक्सपीरियंस है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक स्टूडेंट है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है और इसका 5 साल या 10 साल जितने रिसोर्स के कंपैरेटिव एक्सपीरियंस हो या इसकी एप्लीकेशन या महारत उतनी हो, तो वो नहीं हो सकती। जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है वो ये है कि उनकी इंडस्ट्री के साथ इतनी अच्छा क्लोज लाइजन हो कि उनको एग्जैक्टली पता हो कि इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री की क्या ज़रूरियात है, और इधर उस इंडस्ट्री पे भी आता है कि वो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे और उनको जाके बताएं कि ये हमारे अगले 10 साल की प्रोजेक्शंस हैं, ये एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और हम इन एरियाज़ में स्किल चाहते हैं, इन एरियाज़ में नॉलेजेबल लोग चाहते हैं, ताकि ये मिल के एक जो है डायरेक्शन में काम करें। किस तरह की एचआर चाहिए वो इंडस्ट्री भी बताए यूनिवर्सिटीज़ को। तो ऐसा हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। जिसे कहते हैं कि ताली जो है वो 2 हाथ से बजती है। बिल्कुल। तो हमारा मसला ये पाकिस्तान का कि इंडस्ट्री अपने साइलों में होती है और एकेडमिया अपने जो है वो साइलों में बैठे होते हैं। तो जब तक ये एक नहीं होंगे, यूरोप के अंदर अर्ली 20th सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट आया नॉलेज पार्क्स का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स का, और उन्होंने देखा ये कि जब इकॉनमीज़ की ग्रोथ में स्लो डाउन आया, उसकी रीज़न ये थी कि वो बेसिक मैकेनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चल रही थी, जिसमें फ़र्ज़ करें आज पाकिस्तान है। ये सेम इशू यूरोप को 120-30 साल पहले आया। उन्होंने क्या किया कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स, बिजनेस पार्क्स, और यूनिवर्सिटी के साथ जो जगह थी उधर उन्होंने इंडस्ट्री के ऑफिसेज खुलवा दिए, उनकी फैक्ट्रीज खुलवा दी। उन्होंने उनको कहा कि अगर आपको कोई भी R&D चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग करानी है, तो ये हम करेंगे। अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए, ये भी हम देंगे, इंटर्नी चाहिए, ये भी हम देंगे, तो आपको तो हमारे साथ मिलके काम करना चाहिए। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने ये पार्क्स इस्टेब्लिश किए, और उस रिसर्च को जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करी थी इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया और इंडस्ट्री ने फ़ंड किया, और उस रिसर्च से ये पूरे मुल्क जो बेसिक इंडस्ट्रियल मॉडल पे चल रहे थे
وہ نالج اکانومی کی طرف شفٹ کر گئے, بالکل صحیح. اور ان کی پروڈکٹس کے اندر انوویشن تھی جو کہ ریسرچ ڈریون تھی, اور وہ پوری دنیا کے اندر چھا گئے. تو پاکستان جو ہے وہ اب دیر ہوگی, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں شاید ایک بھی جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی یا بزنس یا انوویشن یا ٹیکنالوجی پارک نہیں بنا. تو ہمیں ایک بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا ایک پیج پہ اور ایک سائڈ پہ آ جائے, جو کہ یورپ نے 100 سال پہلے کر لیا ہوا تھا, اور ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایسی جوتی لب رہے ہیں, مطلب وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم حسن مراد صاحب, ابھی ہم نے ایک چیپٹر کھولا ہے, ابھی ہم نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ ان کے پاس 4 منسٹریز, 3 منسٹریز ابھی اور 1 منسٹری تھوڑا سا پہلے تک ان کے پاس تھی. اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے بارے میں یہ بھی پوچھیں گے کیا کیا کر رہے ہیں. اور میں سے کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس لیے مطمئن ہو جائیں, چائے پئیں, اور اس کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ آ رہے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین, اور ملاقات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے ابراہیم حسن مراد صاحب کے ساتھ. اور پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ینگسٹ پریزیڈنٹ تھے, اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 منسٹریز, ایک جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی ہے, رائٹ, ایک جو ہے وہ مائننگ کی ہے, منرلز اینڈ مائننگ, جو بڑی خوفناک, بڑی کمال ہے, بڑی لمبی گپ لگنی تو اڑنا, اور اس کے بعد جو ہے لائیو اسٹاک کی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں میں اخلاق کہی جانی چاہیے اس ملک میں, انڈسٹری کے علاوہ باقی ساری چیزیں. سر یہ 3 منسٹریاں کٹھے مطلب کنچ کر کے کنچ کر دو, ہاؤ ڈو یو کیٹر آل دیز آف تھنگز. ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ پہلے آپ وزیر بلدیات بھی رہے کچھ عرصہ, اور اس کے بعد اب آپ جو ہے یہ تینوں منسٹر چلا رہے ہیں. پہلے وزیر بلدیات سے شروع کر لیں, وہ زیادہ ایک وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی چیز نہیں تھی, ڈفرنٹ وہ کیا تھا وزیر بلدیات میں, آپ کو ریفارمز کیے, کیا ہوا, تھوڑا ٹائم رہا میں کھلنا ہے آپ کے پاس وہ پورٹفولیو. منسٹر فار اباؤٹ 6 months, اور بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی بیسک پبلک سروس ڈلیوری ہے یہ بلدیات سے ہوتی ہے. پورا سسٹم آپ کی فرض کریں گلی میں پانی کھڑا ہو گیا ہے, اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی, کوئی نقشہ پاس نہیں ہو رہا, کوئی سیوریج کا ایشو ہے, چھوٹی لیول کی ڈیولپمنٹ ہے, اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی, آپ کو ڈیتھ برتھ میرج سرٹیفکیٹ چاہیے, تو جو بیسک پبلک سروس ڈلیوری ہوتی ہے یہ ادھر سے ہوتی ہے. اس میں جو مین فوکس تھا وہ تھا کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو ٹائٹننگ کرنی تھی, کہ لوگوں کو آپ نے اپنے کام پہ لگانا تھا کہ وہ سسٹم ہے سارا لیکن چل نہیں رہا, چلانا ہے. تو بیسکلی لوگوں کو یہ اس چیز کا ان کے اندر ادراک ہونا چاہیے کہ بینگ پبلک سرونٹ ڈز ناٹ مین کہ پبلک از مائی سرونٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ یو آر ان دا سروس آف پبلک. یہ یوتھ ہی کر سکتی ہے, جو سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں, جو اس میں سے وہ نہیں کر سکتے. اب یہ ایسا بندہ ہی کر سکتا ہے اس میں, جو ڈیئرنگ ہو زیادہ. اس میں ہم نے ایک تو ان کو یہ ویژن دیا کہ اب بلدیہ آپ کی, کہ جو حکومت ہے یہ اپنے لیے نہیں ہے, یہ افسر شاہی کے لیے نہیں ہے, یہ کسی سیاسی یا مالی یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے, یہ عوام کے لیے ہے. تو اس کے تحت ہم نے کچھ ایسے انیشیٹوز لانچ کیے جس میں ڈیٹائزیشن تھی, جس میں ٹرانسپیرنسی تھی, جس میں گورننس کے اندر امپرومنٹ تھی. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز دیتا ہوں کہ ہماری جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی, تو پہلی جو چیز تھی ہم نے جو کی وہ یہ تھی کہ کلیننس ڈرائیو شروع کی پورے پنجاب میں, پنجاب صفائی نصف ماہ مہم, اور اس میں ہم نے تقریباً 2 لاکھ ٹن ویسٹ ریموو کیا. خالی پلاٹ تھے جو 10 سال سے صاف نہیں ہوئے تھے, کئی 100 کلومیٹر سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ تھی, قبرستان تھے, گاؤں محلے دیہات, اربن سٹی, رورل ایریا, ہر کسی کی ایک میس آپ سمجھیں کہ تقریباً 10,000 سڑکیں اس میں ہم نے دھلوائیں, اور ایک بہت ہی ایکسٹینسو قسم کی کلیننس ایکٹیویٹی ہوئی پورے پنجاب کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں اویئرنیس ڈرائیو بھی کی, کیونکہ معاشرے کو, اپنے گلی محلے کو صاف رکھنا حکومت کا تو کام ہے ہی ہے, لیکن یہ ساتھ شہریوں کا بھی کام ہے, اور ذمہ دار شہری کی پہچان ہوتی ہے, اور صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ ہمارا سلوگن تھا, اور اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 ہزار اویئرنیس ڈرائیوز کرائیں, اور 3,000 مساجد میں خطبہ کروایا کہ کس طرح آپ کو کوڑا جدھر آپ کا دل کرے ادھر نہیں پھینکنا چاہیے, بلکہ جو ڈیزگنیٹڈ سپاٹس ہیں ادھر آپ کو پھینکنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈمنسٹریٹو ایفرٹس تھیں, جس طرح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے, اس میں آپ کو دکھ ہوگا جان کے کہ تقریباً 5,000 گوسٹ امپلائی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو گاڑیوں کی موومنٹ تھی
اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. ایک گاڑی پہلے ایسٹ چلی آتی تھی, پھر ویسٹ چلی آتی تھی, پھر نارتھ چلی آتی تھی, پھر ساؤتھ چلی آتی تھی, پھر ویسٹ چلی آتی تھی. کوئی روٹ پلاننگ نہیں تھی. ہم نے صرف ایک تو شفافیت لے کے آئے, دوسرا ایڈمنسٹریٹو ہم نے ایسی چینجز کی, اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ جدھر 5 سال سے 10 سال سے صفائیاں نہیں ہوئی تھیں ادھر صفائی شروع ہو گئی. لیکن جو اس میں سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے خرچوں میں ماہانہ 10 کروڑ کی کمی آ گئی. تو اچھا, کام بھی ہونے لگ گیا اور کمی بھی آ گئی. مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ اس میں بڑھنے کی بجائے خرچہ, کیونکہ کام ہونا ہے تو خرچہ ہونا ہے, نہیں, ویسٹیج زیادہ تھی, لیکیج زیادہ تھی, اس کو آپ نے کنٹرول کیا. تو ایک جگہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آؤٹ پٹس میں بھی ریزلٹس میں بھی امپرومنٹ آ گئی. نمبر 2, آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو گئی. اس کے ساتھ ایک اور جو ہم نے کام کیا وہ یہ کہ کیٹل مارکیٹس 118 لوکل گورنمنٹ کے اندر آتی تھیں, اور ان کا پچھلے سال جو آکشن ہوا تھا وہ 3.56 بلین روپیز میں ہوا تھا. لیکن اس کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کیا یہ کہ جو پچھلے سال کا گوئنگ ریٹ تھا اس کو اس سال کا ریزرو ریٹ سیٹ کر دیا. میرے پاس جو ٹیم کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ آکشن فیل ہو جائے گا, آپ نے بیس پرائس ہی اتنی بڑھا دی ہے اور آدھی منڈیاں جائیں گے نہیں, اور یہ ہیوج امبیرسمنٹ ہو جائے گی گورنمنٹ کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ صاف شفاف طریقے سے آکشن کرائیں گے, اپنے دفتر میں نہیں کرائیں گے, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کرائیں گے, اور یہ سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ لائیو اسٹریم ہوگا. آپ یقین کریں کہ جو آکشن 3.56 بلین میں گیا تھا وہ سیم آکشن 5.7 بلین میں گیا. آلموسٹ ڈبل, 2 ارب روپے کا آپ دیکھیں کہ اس میں اضافہ ہوا. تو اس طرح کے کچھ ہم نے میجرز لیے بیسک. ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں, لوگوں کو اتنا نہیں شاید علم ہو سکتا, آپ کا واسطہ اس پہ پڑھا ہو کہ ڈیتھ برتھ میرج سرٹیفکیٹ یو سیز ایشو کرتی ہیں. تو اگر آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے کہیں گے کہ ہماری مٹھائی کدھر ہے. اور پنجاب کے اندر سالانہ تقریباً 17,50,000 برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو 2,000 روپے سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 370-380 کروڑ روپے رشوت بنتی ہے. جو پنجاب کی عوام صرف اپنی اولاد کی پیدائش پہ دے رہی تھی. ہم نے یہ کیا کہ مٹھائی ویسے بھی شوگر کرانی لوگوں میں. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے نادرا اور این آئی ٹی بی کو ملایا, اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس پروسیس کو کریں ڈیٹائز, اور اب ود ان اے میٹر آف فیو ویکس آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کہیں جائے, بغیر کہیں مٹھائی کھلائے, واٹس ایپ پہ سرٹیفکیٹ وصول ہوگا. So no additional cost involved in this or what? No additional cost and no going anywhere and sitting at home. You will get the certificate. آپ بھیجیں گے سرٹیفکیٹ, جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا, آپ کے سمجھیں کہ برتھ جدھر ہاسپٹل سے آپ کو ایشو ہوگا, باقی سب چیزیں, تو وہ آپ کو موبائل پہ ہی سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہم نے کی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب 330 روپے کا 320 روپے کا پیٹرول ہو گیا, اور اگر آپ کو کہیں جانا پڑے کسی کام کے لیے, کسی چیف آفیسر کے دفتر یا میٹروپولیٹن میونسپل یا ضلع کونسل کے چکر کوئی اپنے گلی محلے کام کرانے, تو 2-3 چکر لگیں گے, آپ جائیں گے, کوئی آدمی ہوگا نہیں. ہم نے یہ کیا کہ ایک ہیلپ لائن لانچ کی جس کا نمبر ہے 1198 بلدیہ آن لائن, اور اس پہ آپ فون کر کے اپنے ایشوز ادھر نوٹ کرا سکتے ہیں, اور آپ کی جگہ پیچھے بیک آفس میں جو ٹیم ہے وہ آپ کے ٹاسک کا فالو اپ کرے گی. اچھا, آپ کو ایک نمبر دے دیا جائے گا, کمپلینٹ نمبر واٹ ایور آپ کو مل جائے گا, اس نمبر کے تھرو آپ کا پورا فالو اپ ہو جائے گا, پتہ چل سکتا ہے کہ کب کہاں پہ کہاں آپ کی کمپلینٹ پہنچی ہے. تو آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا, کسی کی منت نہیں کرنی پڑے گی, اور فون پہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. یہ آپ نے 6 مہینے کے اندر کیا؟ یہ 6 مہینے میں کیا, اور مطلب اسی 76 سال ہی نہیں کر سکے, ہاں تو 6 مہینے کر. ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے جب حکومتوں میں ٹرانسفرز ہوتے تھے بہت شور شرابہ ہوتا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ پوزیشن اتنے میں چلی گئی اور وہ اتنے میں, اور ان کو آفر لے کے آئے ہوئے یہ وہ. ہم نے 2 گھنٹے لگا کے 3 افراد نے ڈپارٹمنٹ کے رینڈمائزڈ 1,500 لوگوں کے ٹرانسفر کیے پورے پنجاب میں. آپ مری سے لے کے راجن پور تک ہم نے ٹرانسفر کیے, اور ایک جگہ بھی ایک چوں کی آواز بھی نہیں آئی. تو اگر آپ شفافیت سے کام کریں, میرٹ سے کام کریں, نیک نیتی سے کام کریں, تو
تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے. واہ واہ. اور آپ کو کوئی ٹینیور نہیں چاہیے, کوئی آپ کو ایسی ریسورسز نہیں چاہیے. اگر آپ صحیح طرح کریں تو آپ کے لیے ایک دن بھی بہت ہے. ایک دن بہت. This is what I was saying کہ this is all these things are being done in 6 months. اور یہ ہم بہت پہلے بھی کر سکتے تھے اس میں. تو اس کے بعد ہوا کیا, وہ اس کو چھٹی نہ ملی, جس نے سبق یاد کیا, ایک ایت ہو گئی, ٹھیک ہے ایت ہٹا لو, تو اس کے بعد 3 اور پڑھا دو. وہ ہوا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ مجھے چیف منسٹر نے یہ کہا کہ اس میں جتنا کام ہو سکتا ہے, جتنا آپ نے ٹیمپو اور وہ سب بلڈ کیا ہے, تو اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپریشنل لیول سے نکل کے اسٹریٹجک لیول پہ. اور آپ کے علم میں کہ اب 3 شعبے ہیں جو کہ نیشنل ایجنڈے پہ آگے ہیں. نمبر 1 از ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک, نمبر 2 از مائنز اینڈ منرلس, اینڈ نمبر 3 از IT. تو یہ ایسے 3 ڈپارٹمنٹس تھے جو کہ نیگلیکٹڈ تھے. اور جس طرح لائف اسٹاک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 75% آف ایگریکلچر از لائف اسٹاک اینڈ ایگریکلچر از 15% آف آر GDP. اس کا یہ مطلب ہے کہ تقریباً آپ کی اکانومی کا 10 سے 11% جو شیئر ہے وہ لائف اسٹاک کے پاس ہے. اگر آپ کی اکانومی میں 100 روپے سرکولیٹ کر رہے ہیں تو 10 روپے لائف اسٹاک ریلیٹڈ ہے. لائف اسٹاک میں اب کیا آتا ہے؟ لائف اسٹاک میں آپ کا پورا میٹ کا سیکٹر ہے, لائف اسٹاک میں آپ کا پورا ڈیری کا سیکٹر ہے, چیز آتی ہے, کریم آتی ہے, یہ سب جو یوگرٹ آپ کے بنتے ہیں, سے پھر آپ کا سارا پولٹری کا سیکٹر ہے. اور ایک اور جو بہت بڑا فیکٹ ہے وہ یہ کہ جتنی آپ کی رورل پاپولیشن ہے, اس میں جتنی خواتین ہیں ان کا 75% جو ہے وہ لائف اسٹاک سے جڑا ہوا ہے, وہ لائف اسٹاک ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. اور پنجاب جو ہے پورے پاکستان کا 75% ادھر آپ کے کیٹل ہے, آپ کا تقریباً 45% جو ہے وہ گوٹس ادھر بنتے ہیں. پورے پاکستان کا 75% آف لائف اسٹاک ہے. پورے پاکستان کا یہ کہ 45% آپ کے جو اسمال رومیننٹ جس میں گوٹس وغیرہ آتے ہیں, آپ کا 75% پولٹری اور 35% جو مٹن بیف ہے وہ ادھر آپ کے بنتا ہے. تو مین جو آپ کا سمجھے فوڈ فیکٹری ہے پاکستان کی وہ پنجاب ہے. اور اس میں بہت زیادہ انوویشن آ سکتی ہے. جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی, جو کہ اب ہم پروجیکٹس جو ہم کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کر رر ہیں. ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے لائف اسٹاک کی, ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری لائف اسٹاک کی ایکسپورٹ صرف $500 ملین ہے, اور ہماری جو لائف اسٹاک کی ایکسپورٹ کی پوٹینشیل ہے وہ $15 ارب ہے. 15 ارب ڈالر. اور صرف ہماری جو حلال میٹ کی دنیا کی مارکیٹ ہے, حلال فوڈ کی, وہ $2000 ارب ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پنجاب اور پاکستان ہم تو آپریٹ ہی حلال میں کرتے ہیں, اور ہم تو ہے ہی ایگریکلچر لائف اسٹاک کا ایک اورینٹڈ ملک صوبہ, تو ہم اتنا نگلیکٹڈ کیوں ہیں؟ پچھلے مہینے چائنا نے بیف کی امپورٹ الاؤ کی ہے, اور چائنا کی جو بیف کی امپورٹ کی کنزمپشن ہے صرف وہ $18 ارب ہے. تو اگر ہم یہاں سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چائنا کو صرف بیف ہی, تو وہ ہم تو 18 اتنا تو ہمارے پاس شیئر ہی نہیں ہوگا جتنا وہ مانگ رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اتنی ایمینس پوٹینشیل ہے صرف ایک شعبے میں. میرے پاس میٹ کے ایکسپورٹرز ہیں جو کہ $50 سے $70 ملین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تقریباً 15 سے 21 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریں, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 گنا کے آرڈر ہیں جو ہم فلفل نہیں کر پا رہے, لیکن ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس. بیک اینڈ پہ کچھ ایشوز ہیں جس پہ ہم اسی لیے ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں پروڈکشن بڑھائے میٹ کی, ڈیری کی. لیکن یہ ایک ایسی انٹیپڈ مارکیٹ ہے. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں جو ہم نے کی ہے اور جس سے کیا فرق پڑا ہے. تسی میں سانو حیران کرنے واسطے آئے ہو لیکن مزہ آ رہا ہے, اور آپ کے یوتھ کے منہ سے یہ سن کے مزہ آ رہا ہے. ہمارا جو میٹ ہے اس کی گلوبل ویلیو جو ہے وہ $3 پر kg ہے. اچھا. اور جو ہائیسٹ لیول پہ میٹ ہے وہ دنیا میں سوئٹزرلینڈ کا ہے, اور آپ گیس کریں کہ اس کی کیا ویلیو ہے پر kg. ہمارا $3 ہے, تو سوئٹزرلینڈ کی میٹ کی کیا ویلیو ہوگی؟ 5 6 7 $64 پر kg. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو پوٹینشیل ہے, میں آپ کو ٹارگیٹ 1 بتاتا ہوں جو ہم نے سیٹ کیا ہے. اگر آپ صرف ایک کام کریں کہ آپ میٹ پہ جو آپ کا جانور ہے, میں تو وہیں پہ رک گیا ہوں. 3 and 64 جی 64. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے میٹ کی پوٹینشیل ہے اس میں اگر آپ صرف 2-3 چیزیں کریں تو آپ کدھر پہنچ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ ٹریسیبلٹی پرووائڈ کریں. ٹریسیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ کب پیدا ہوا,
इसको कब वैक्सीन लगा, पूरा ये log कब हो बीमार उसका, हुआ, हाँ, और ये किस फार्म पे था, और ये कहाँ से किधर आया। हमने एक फार्म को भावलपुर में 90 डे की ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड की है। वो आदमी जो $10 मिलियन की एक्सपोर्ट करा था, जिसकी वैल्यू $3 लगी थी, नेक्स्ट डे उसको $4 की वैल्यू लग गई है, क्योंकि अब वो ट्रैक हो रहा है, उसमें पूरा उसका पूरी हिस्ट्री आ 90 रही डे है, की उस हिस्ट्री है जानवर कि की ये इसमें। जानवर है, ये इस फार्म पे था, इस ये फार्म इधर पे आया, था, इधर जहाँ इसको पैदा ये हुआ, वैक्सीन ये लगे, हुआ, सिर्फ ये सारा इससे। कुछ हुआ उसमें। और इसमें $9 की पोटेंशियल है कि आप अपनी करंट मीट की एक्सपोर्ट को 3 गुना कर सकते कम हैं। से कम 9 तक तो ले जा सकते हैं इन हालात में। इंशाल्लाह ये आएगी। हमने पूरे पंजाब में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ट्रेसेबिलिटी के लिहाज से, कि जो लोग 100 से ज़्यादा जानवर रखते हैं ये मैंडेटरी रजिस्टर कराएं। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि मैं जब लोकल गवर्नमेंट में था, लोग अपने बच्चे 7-7 साल तक रजिस्टर नहीं कराते। और टर्की में और बाकी ममालिक में ये कानून है भैंस किसने कि रजिस्टर अगर आप अपना जानवर दूसरे हफ्ते नहीं रजिस्टर कराते तो वो सरकार का हो जाता है। बच्चा सरकार दो, जैसे भड़ा लग जाए, जानवर दे रखो तुझसे भी। तो आपने भी शुरू की है ट्रैकिंग? तो हमने जो ट्रेसेबिलिटी की है कि इसमें आप यकीन करें कि तकरीबन 55,000 जानवर हमने 3 हफ्ते में रजिस्टर किए हैं। और ये जो ट्रेसेबिलिटी का अब ये आगे इनिशिएटिव जा रहा है, इससे आपकी इंशाल्लाह जो मीट की एक्सपोर्ट्स हैं ये सेम वैल्यू, सेम नंबर में ट्रिपल से क्वाड्रुपल होने की कैपेसिटी इनमें पोटेंशियल है। और कितने टाइम स्पैन में? इंशाल्लाह आप यू कैन डू इट विद इन अ ईयर, 18 मंथ्स। इतने में ये हो सकता है, बहुत ही अगर मसला है तो 2 साल। आप देखें कि न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है। तो आप फैसलाबाद की जो पॉपुलेशन है लास्ट में देखा था 7 से 8 मिलियन है। तो एक मुल्क है जो कि फैसलाबाद से छोटा है, और उसकी जो डेयरी की एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ है, वो आप यकीन करें $20 अरब है। या बिल्कुल। एक वो मुल्क जिसमें 50 लाख लोग हैं सिर्फ, वो $20 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारी पूरी जो एक्सपोर्ट है वो $500 मिलियन की है। और हम गिलगित से लेकर गवादर तक हैं, हमारे पास पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, दरिया है, ज़मीनें हैं, फसलें हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं, 25 करोड़ आवाम है, और हम 500। मैं एक बात ये कहता हूँ कि जब फरिश्ते अल्लाह ताला को रिपोर्ट देते होंगे कौमों की, तो वो कहते होंगे कि ये जो पाकिस्तानी है इंतहाई नालायक है, इनको हमने ज़मीन भी दे दी, दरिया भी दे दी, सहरा भी दे दी, नौजवान नस्ल भी दे दी, ज़मीन भी दे दी, लोकेशन भी दे दी बड़ी अच्छी, चाइना, सेंट्रल एशिया के साथ गवादर का पोर्ट भी दे दिया। ये यहाँ से पूरी दुनिया में जो मर्जी आए बेचे, लेकिन अभी हॉट वाटर धक्के खा रहे हैं सारा कुछ पूरी दुनिया से। लेकिन फिर आप यकीन करें कि पिछले 1.5 साल हम पूरी दुनिया की मेहनत करते रहे, कोई हमें $1 अरब दे दे, कोई हमें कुछ दे दे, और आपके अंदर मुल्क के इतनी पोटेंशियल है कि आप कई $100 अरब जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये महीनों की बात है, ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे मुर्गी का रेट नहीं हम सेट कर सके, ये क्या वजह है? तो डेयरी मुर्गी क्यों नहीं संभाली जा रही सर? मुर्गी का रेट क्यों नहीं संभाले जा रहे सर? देखिए मुर्गी में एक ये इशू है कि जो टेक्नोलॉजी आई है पिछले कई डेकेड्स के अंदर, उसमें जो वेट गेन 4 to 5 मंथ्स में होता था वो 40 डेज में होता है। उसके लिए जो डाइट दी जाती है, सोयाबीन और GMO का एक इशू है जो कि नेशनल लेवल पे आया। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। 60% जो 70% मुर्गी की प्राइस होती है वो उसकी फीड की कॉस्ट होती है। अगर पहले 1 किलो खिला के 1 किलो गेन होता था, अब वही उसकी जगह आप 3 किलो खिला के 1 किलो प्रोटीन गेन कर रहे हैं मुर्गी में। तो ऑब्वियसली आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, शिपिंग की कॉस्ट है, उस फूड की डाइट की कॉस्ट है, वो बड़ी है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इशू है कि GMO, नॉन GMO, सोयाबीन का, तो ये अगर हल हो जाता है तो मुर्गी की प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, ये भी आप इस पे लगे हुए हैं, इस पे ये हो रहा है। पॉलिसी डिसीजन है, फेडरल गवर्नमेंट ने लेना है। हमने उनको सिफारिश की है, मिनिस्टर जो नेशनल फूड के वो आए थे, उनको मैंने कहा कि आप रिजॉल्व करें, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी तेज़ बहुत होते हैं, और एक जगह से रास्ता बंद हो तो दूसरी तीसरी जगह से चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आजकल उस पर भी क्रैकडाउन चल रहा है, तो अब देखें क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो जो स्मगलिंग वगैरह सारा कुछ, वो सोर्सेज हैं, वो सारा कुछ, जब मैं वही सोच रहा था जब आप कह रहे थे ना कि सारे रिसोर्सेज दिए हैं और इर्द गिर्द सारे ऐसे मुल्क दिए हैं, वो मुल्क सारे स्मगलिंग करने वाले ने, तो वो भी देखना पड़ेगा कि बॉर्डर्स कैसे लॉक करने और चीज़ें कैसे, रिसोर्सेज का
100% اس کا یوزیج کس طرح سے کرنا ہے. مائننگ سر بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا مسنگ لنک رہا ہے پچھلے عرصے میں. تو آپ پنجاب میں بھی اتنا ہی ہے کہ بلوچستان کی یہ چیز ہے؟ پنجاب میں بھی مائننگ کے وہی مسائل ہیں؟ دیکھیں ہم پہلے لائف سٹاک کی بات کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پنجاب کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. بالکل. مائنز کے اندر آپ دیکھیں، منرلز کے اندر دیکھیں، ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً $6 ٹریلین کے ایسٹس ہیں. $6 ٹریلین کے پاکستان میں، اور پنجاب میں ایٹ لیسٹ اس کا 50 to 55% لائے کرتا ہے. میں ایک جگہ گیا، آپ نے شاید اس کا نام بھی نہ سنا ہو، ورچا. یہ تقریباً 80 کلومیٹر کلر کہار سے ہے، دور ہے، اور یہ ایک سالٹ مائن ہے جدھر ہمارا تقریباً 2 بلین ٹن کا سالٹ کا ڈپازٹ ہے. اب اگر آپ 2 بلین ٹن کا، پاکستان میں پنجاب میں دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ سالٹ کا ڈپازٹ ہے. اگر آپ سالٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی میں پھر کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ جو را مٹیریل ہے یہ صرف کھانے میں نہیں استعمال ہوتا ہے، یہ انڈسٹری میں بھی یوز ہوتا ہے. اس سے کاسٹک سوڈا بنتا ہے، اس سے سوڈا ایش بنتی ہے، اس سے مختلف اور چیزیں آپ کی، یہ روڈز میں یوز ہوتا ہے. جب آپ کی برف باری ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے بہت ملٹیپل یوزز ہیں، اس کے ریفائنڈ فارمز ہیں. تو سالٹ کا پاکستان میں دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ڈپازٹ ہے. اور ورچا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمالین پنک سالٹ ہے یہ تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے پر ٹن سیل کی جا رہی ہے، which is about $10 to $12 پر ٹن. اور اگر آپ گوگل کریں یا امیزون پہ جائیں اور آپ لکھیں ہمالین پنک سالٹ تو آپ کو 1 کلو $10 سے $15 کا ملے گا. ہاں جی، یہاں پہ وہ تو آپ ایک چیز $10 سے $12 کا ٹن بیچ رہے ہیں، وہی چیز امریکہ میں $10 سے $15 کا کلو بک رہا ہے. 2 بلین ٹن کو، ٹھیک ہے، آپ 10 سے بھی اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ $20 ارب بنتا ہے. میں نے ایک اور پریزنٹیشن لی، آئرن اور کا جو ہمارا ڈپازٹ ہے سرگودا کے اندر، کالا باغ میں اور چنیوٹ کے اندر، منیمم جو پروون ریزرو ہے دیٹ از اباؤٹ $8 to $10 بلین آئرن اور کا ڈپازٹ ہمارا. اور یہ اللہ نے اگر ہمیں جو ہے اسی طرح کامیابی دیتا رہا تو یہ تقریباً 5 سے 10 گنا بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہماری جو انیشل فائنڈنگز ہیں، اور یہ وہ ان کمپنیز اور ان ٹیکنیکل کنسلٹنٹس کی فائنڈنگز ہیں جو کہ دنیا کے لیڈنگ کنسلٹنٹس ہیں، جرمن کنسلٹنٹس ہیں، ٹرکش کنسلٹنٹس ہیں، چائنیز کنسلٹنٹس ہیں، اور اس کی فیزیبلٹی پہ ہی صرف 7 سے 8 ارب روپے لگ چکے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ آئرن اور کا، سالٹ کا، ہمارے پاس باکسائٹ ہے پنجاب میں جس سے ایلومینم بنتا ہے، ہمارے پاس فائر کلے ہے، ہمارے پاس چائنا کلے ہے، ہمارے پاس لائم سٹون ہے جس سے سیمنٹ بنتی ہے، ہمارے پاس سلیکا سینڈ ہے. یہ ہر الیکٹرانک کی ڈیوائس میں آپ دیکھتے ہوں گے ایک سلیکا سینڈ کا پاؤچ ہوتا ہے جو کہ موئسچر کو کنٹرول کرتا ہے. تو میں ایک اور آپ کو نیوز دیتا ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے فی الحال، مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ کہ ہم اگلے مہینے پلیسر گولڈ کے 4 بلاکس کو آکشن کر رہے ہیں اٹک کے مقام پہ. نہیں، یہ پبلک بڈ ہے، اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں. اور یہ لیکن اتنی خوبصورت خبر سر، ہم اپنے میڈیا سے یہ پروجیکٹ ہی کر دیں، بڑی بات ہے سر کہ یہ سب کچھ ریسورسز سارے ہیں. پلیز کنٹینیو کہ یہ گولڈ کی 4 مائنز ادھر 4 بلاکس ہیں. یہ بیسکلی پلیسر گولڈ ہے. یہ کیلیفورنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100-150 سال پہلے گولڈ رش آیا تھا. اور یہ ہوتا یہ کہ جو ریور بیڈ ہوتا ہے اٹک میں، جدھر انڈس انٹر کرتا ہے پنجاب میں، ادھر ریور بیڈ کو جب آپ سینڈ کو چھانتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو گولڈ کے نگٹس ملتے ہیں. تو یہ 25 کروڑ ریزرو پرائز کے ساتھ 4 بلاکس ہیں جن کا ہم اگلے مہینے آکشن کرنے لگے ہیں. اور گاڈ نوز کہ کہاں تک بیٹ جائے گی، لیکن یہ کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گولڈ کی بھی مائنز ہیں، اور گولڈ بھی ابھی اس میں ایکسپلوریشن کے اندر ادھر پروڈکشن میں آیا، پروڈیوس ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ایسٹس ہیں، لیکن کچھ کمیاں بھی ہیں، ویکنیسز بھی ہیں، جیسے کہتے ہیں لائبلٹیز بھی ہیں. تو میں سسٹم کا مسئلہ ہے یا کیا کہیں کوئی مسئلہ تو ہے کہ سسٹم نہیں صحیح سیٹ ہو پا رہا، یا کیا آپ سسٹم میں بیٹھ کے اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پھنسے ہم لوگ؟ ایک تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یور ایکشنز آر ججڈ
اینڈ یور رزلٹ از اے فیکٹر آف یور انٹینشن. اگر آپ بالکل صحیح. ایک غلط نیت سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوائی دے گا, ناکامی دے گا. تو اگر انٹرسٹ ہمارا پرسنل ہو, پولیٹیکل ہو, فائنینشیل ہو, کوئی اور ہو, تو آپ گول گول ہی گھومتے رہیں گے. اب نیشنل انٹرسٹ نہ ہو, باقی ہر طرح کا انٹرسٹ ہو آپ کا, ملکی مفاد کو پہلے رکھیں گے, عوام کو پہلے رکھیں گے, ترجیح دیں گے, غریب کا دکھ درد آپ کے دل میں ہوگا, تو پھر آپ آگے بڑھیں گے, آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور ملک میں خوشحالی بھی آئے گی. تو ایک تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ مین. نمبر 2 میں ایک ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے ایک چیز, واحد چیز ہے جو کہ 3 بار کہی ہے. میں نے بہت پڑھا ان کو, لیکن کہیں مجھے اور ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو انہوں نے 3 بار کہی ہو ایک ہی سینٹینس میں. انہوں نے کہا کام کام اور صرف کام, اور صرف ایک ہی چیز کہی. اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہمارا ملک ہے, ہماری قوم ہے, یہ کام, معذرت سے میں کہتا ہوں کہ کام چوری میں اس کا نام ہے اور محنت کے اندر اس کا نام نہیں آتا. تو ایک ہمارے ساتھ کا جو چینی ہے وہ 4 گنا پروڈکشن دیتا ہے, ویتنام کا جو آدمی ہے وہ 2 گنا پروڈکشن دیتا ہے, اب بنگالی بھی 1.5 گنا پروڈکشن دے رہے ہیں ایک پاکستانی کے ایکولنٹ. تو ہم کیوں نہیں کام کر رہے, ہم کیوں نہیں محنت کر رہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ 1947 کے آس پاس جو ملک بنے, چین کو دیکھ لیں, یہ ایک ایگریکلچر اکانومی تھا, یہ زراعت کرتے تھے, حکومت ان کو زمین دیتی تھی, جو اچھا پروڈیوس کرتا تھا اس کو اور زمین ملتی تھی. آج وہ ٹیکنالوجی کے اندر, آج وہ ڈیفینس کے اندر, الیکٹرانکس کے اندر, آٹو موبیلز کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر, دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں, ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں دے آر ورلڈ لیڈرز. انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر دیا ود ان دوز 6-7 ڈیکیڈز, اور ہم جو ہے آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. تو یہ ایک اوبیسلی لمحہ فکریہ بھی ہے, اور کہیں اور زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں. آپ حدیث سے, قائد سے اور اقبال سے انسپریشن لیں, اور وہ سکسیس ریسیپی ادھر ہی ہے, آپ کھولیں اس کو, پڑھیں اس کو, اپنے اندر لائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اچھا, ایک چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ سے یہ بات کریں گے. ایک ٹاسک فورس ہے ایک جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ مسنگ لنک ہے, وہ مس نہیں کرنا چاہ رہا میں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے, آپ جائیں, لیکن وہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد بات کریں گے, پھر ہم پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویوز ایک چھوٹے سے بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابراہیم صاحب, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, واٹ از اٹ اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ ان اٹ؟ ایک تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی ممبرشپ ملی, بینگ منسٹر فار مائنز اینڈ منرلز ان پنجاب. یہ وہ انویسٹمنٹ کاؤنسل ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پوٹینشیل ہے, میں نے جس طرح پہلے شیئر کیا کہ ایگریکلچر لائف سٹاک میں جو پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, جو مائنز اینڈ منرلز میں پوٹینشیل ہے, اور جو آئی ٹی کی پوٹینشیل ہے. آئی ٹی جو ہے ایک سروسز ریلیٹڈ سروس سیکٹر کا ایک شعبہ ہے. اس میں یو بیسکلی سیل ایئر. آپ کو زمین نہیں چاہیے, آپ کو کوئی بہت زیادہ فیکٹری نہیں چاہیے, انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, سڑکیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو ہیومن چاہیے اور اس کا مائنڈ چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 2030 سے 32 تک پاکستان جو ہے دنیا کی 3rd لارجسٹ ورکنگ ایج پاپولیشن کا ہوسٹ ہوگا. کہ ہماری جو یوتھ ہے یہ دنیا کی 3rd لارجسٹ ورکنگ ایج پاپولیشن ہوگی, اور باقی جو ممالک ہیں ان کی پاپولیشن شرنک کر رہی ہے. باقی یورپین کنٹریز جو ہیں, جاپان ہے, چائنا ہے, ان کی جو 33% پاپولیشن ہے یہ اوور 60 ہوتی ہے, اور ہماری جو اوور 60 پاپولیشن ہے یہ صرف 11% ہے. تو ان کی 33% 30% ہوتی ہے ہماری. تو بیسکلی ہمارا جو مین ہے بل جسے کہتے ہیں وہ ہے یوتھ کے اندر. اور یوتھ کو اگر ہم آئی ٹی پہ لگائیں, اور اس کاؤنسل کے تھرو جو انویسٹمنٹس پلانڈ ہیں مائننگ کے شعبے میں, ہمارے پاس جو یہ آئرن اور کا ریزرو ہے چنیوٹ میں, اس کی جو فیکٹری ہے جو مینوفیکچرنگ میں اس کو لے کے آنا ہے, اس کے لیے ہمیں تقریباً $1.3 بلین چاہیے. تو وہ جو ہے اس کے اندر آ گیا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اندر ہمارے 4 to 8 ملین ایکڑز ہیں ایٹ لیسٹ جو کہ قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں.
اور اگر یہ قابل بنائے کاش جا سکتے ہیں، ابھی ہیں نہیں، جو اب ابھی آ گئے ہیں اس پالیسی ڈیسیژن میں آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہونا اور شروع ہوا جی نا. ہاں چولستان میں اور باقی جگہوں پہ جو کہ ایریاز تھے جو کہ ہم پروڈکشن میں نہیں لے کے آ پا رہے تھے، فرٹائل ان کو ہم نے نہیں کیا، جو کہ باقی ملکوں نے قوموں نے صحرا کے اندر باغ بنا دیے اور ہم نے ویسے ہی رکھے. ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ ہماری کتنی زمین ہے اور کدھر شروع ہوتی ہے اور کدھر ختم ہوتی ہے. تو یہ ہم جو اپنی فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ JVs کے اندر ان کو یہ لینڈ دیں گے، ادھر یہ پروڈیوس کریں گے ایگریکلچر گڈس، فروٹس پروڈیوس ہوں گے، ادھر ویٹ پروڈیوس ہوگا، ادھر کاٹن پروڈیوس ہوگا اور وہ ہمیں بھی ملے گا اور وہ ایکسپورٹ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیسک آپ کی اکانومی کے اندر کچھ ایسے سخت فیصلے کرنے تھے جو کہ لیٹ سے گورنمنٹس اپنے انڈیپینڈنٹلی نہیں کر پاتے، تو اس میں جو پاکستان آرمی کا ایز این انسٹیٹیوشن رول ہے وہ اس میں وہ ایک ویٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ سخت سے سخت فیصلے بھی کر لیں اور جو فیصلے آپ نے کئی دہائیوں سے نہیں کیے وہ آپ کر لیں. جس طرح پرائیویٹائزیشن آف PI ہے، اب ہمارے ایک جہاز پہ 200 لوگ ہیں، ٹرکش ایئر لائن ایک جہاز پہ 15 لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے PTV کی، تو اگر آپ ایمریٹس کو دیکھیں تو وہ لین سٹرکچر میں چلتی ہیں، ہمارے جو ہیں وہ بہت ہیوی سٹرکچر میں چلتے ہیں. تو پاکستان سٹیل مل ہے کئی دہائیوں سے خالی پڑی ہوئی ہے، یہ سارا پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے بھی کچھ مجبوریاں، جمہوریت کی مجبوریاں، ایسٹس ہیں جو کہ ہم ان کی جو صحیح ییلڈ ہے وہ نہیں لے سکے. تو ان کو SIFC میں لا کے پرائیویٹائز کر کے ہمارا ایک 4G کا لائسنس ہے جو کہ کم از کم $400 ملین جس کی ورتھ ہے، وہ 10-12 سال سے کسی کورٹ میں اس پہ اسٹے ہوا ہوا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل رکھتی ہیں جن کو لیکویڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ریونیو ارن کیا جا سکتا ہے، اور فرینڈلی کنٹریز تیار ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ وہ کونسل ہے جو کہ انشاءاللہ کم از کم 50 سے 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے گی اور اس کو سیف گارڈ کرے گی. اور پھر اس کی پروٹیکشن بھی ہوگی اس میں. پھر پہلے کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک چیز ہوا، کوئی بل پاس ہوا یا کوئی ایک آرڈر ایسا آ گیا کہ وہ جو جتنی انویسٹمنٹ تھی ڈاؤن رینج، تو یہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گی. اینڈ واٹ ول بی دی ٹائم اسپین، کتنا عرصہ؟ پرابلی دیکھیں نیکسٹ 3 ایئرس، نیکسٹ 3 ایئر پلان ہے اس میں، جس میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ابراہیم صاحب مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے، آپ کو بہت شکریہ. دل تو نہیں کر رہا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے پوڈ کاسٹ کیے تھے پہلا کوئی کام کا پوڈ کاسٹ کیا جس میں اتنی انفارمیشن ہے اور یوتھ کے لیے ہوپ ہے. اور جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محفلیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، برین ڈرین جتنا ہو گیا. ایسی باتیں، ایسی چیزیں ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ کوئی بہت ڈیزاسٹر نہیں ہے. آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے اس ملک میں بہت اچھی چیزیں ہونے والی ہیں. جناب ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.